مجلس بچاؤ تحریک کے زیر اہتمام 31واں سالانہ جلسہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم منعقد کیا گیا۔ ابراہیم فنکشن ہال چنچل گڑھ میں منعقد جلسے میں علماء اکرام، MBT کارکنان و دیگر نے شرکت کی۔ صدر مجلس بچاؤ تحریک مجید اللہ خان فرحت نے جلسے سے خطاب کیا اور سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم پر تفصیلی روشنی ڈالتے ہوئے کہا کہ یہ مسلمانوں کی خوش قسمتی ہے کہ ہمیں میلاد منانے کا موقع عطا فرمایا ہے۔ MBT قائد نے کہا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العزت کے احکامات اور آیات لے کر دنیا میں تشریف لائے تھے اور رحمت للعالمین بنا کر بھیجے گئے تھے۔ جشن میلاد النبی کے نام پر DJ بجانے، نعرے بازی کرنے اور اسراف کرنے پر انہوں نے افسوس جتایا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اور پیغامات کو اغیار تک پہنچانے کے ساتھ ساتھ اس پر عمل پیرا ہونے کی ضرورت پر بھی زور دیا۔ دنیا بھر میں جاری منظم سازشوں کا مقابلہ سیرت النبی اور حکمت سے کرنے کا MBT قائد نے مشورہ دیا ہے۔ اور میں اللہ کا شکر بجا لاتا ہوں ایک ادنا امتی کی حیثیت سے کہ اللہ رب العالمین کا احسان عظیم ہے کہ اللہ رب العالمین نے آپ کو اور مجھ کو اپنے حبیب کی امت میں پیدا ہونے کا شرف حاصل کیا، جو زندگی میں کامیابی اور آخرت میں بخشش کا سبب ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث مروی ہے کہ ایک بار حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ درخواست کی کہ اللہ کے حبیب، میں جاننا چاہتا ہوں کہ اللہ رب العالمین نے سب سے پہلے کس کو تخلیق فرمایا؟ تو آقا دو جہاں مسکرا پڑے اور کہے کہ جابر سنو، جب عرش تھا نہ فرش تھا، جب لوح تھا نہ قلم تھا، نہ حور تھے نہ ملائک تھے، جب میں تھا تو یعنی جب کچھ نہیں تھا تو اللہ اور اللہ کے حبیب تھے، اور اللہ رب العالمین یہ اعلان فرماتا ہے کہ میں نے اس کائنات کے تخلیق کرنے سے 70,000 برس پہلے اپنے نور کو تخلیق فرمایا۔ اللہ رب العالمین اس نور کی 70,000 سال اللہ رب العالمین پیروی کیا، جس نور کی اللہ نے 70,000 برس پیروی کیا کہ ہم وہ خوش نصیب لوگ ہیں کہ اس نور کی میلاد منانے کا موقع ہم کو عطا فرمایا۔ یہ ہماری فیروز بختی و خوش نصیبی ہے۔ میلاد وہی مناتے ہیں جو مومن ہوتے ہیں۔ میلاد کسی کافر پہ، کسی منافق پہ، کسی اغیار پہ یہ دعوت نہیں دیتی کہ تو جشن منا۔ میلاد غلام مصطفیٰ کو یہ پیغام دیتی ہے کہ آج جشن اس لیے منا کہ تیرے آقا حضور احمد مصطفیٰ آیت الہی لے کے دنیا میں آئے تھے، یتلو علیہ آیاتہم، اللہ کے آیات اور اللہ کا حکم اور اللہ کے قانون کو نافذ کرنے کے لیے دنیا میں آئے تھے، انسانیت کے چہرے کو تابندہ بنانے آئے تھے، انصاف کو قائم کرنے آئے تھے، ساری کائنات کے لیے رحمت بن کے آئے تھے، رحمت للعالمین بنا کے بھیجے گئے تھے۔ آج اس اجلاس میں میری درخواست ہے کہ جیسا کہ ابھی مولانا نے فرمایا، حدیث کو بیان کیا کہ سیرت النبی کے جشن میلاد کے سلسلے میں اگر کسی کی شراکت کیا معنی رکھتی اور اس کے اجر و ثواب مولانا نے بتایا کہ صحابی رسول کی حدیث بتایا، سرکار ابوبکر صدیق کی، سرکار عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، سرکار عثمان غنی کی، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے یہ بتایا کہ اس کے اجر و ثواب کیا ہے۔ آج لوگ سمجھ رہے ہیں کہ میلاد کا مسئلہ یہ ہے کہ ہم نعرے بازی کریں، گاڑیوں میں DJ لگا کے پھریں۔ تو پھر یہ بتاؤ کہ میں کہنا نہیں چاہتا کہ اغیار میں اور ہم میں کیا فرق ہے۔ اسلام تو اس لیے دنیا میں آیا تھا کہ انسان اور انسانیت کو سکھانے آیا تھا، آپ کو گمراہی سے بچانے کے لیے اللہ نے اپنے حبیب کو مبعوث فرمایا تھا، اندھیروں سے نکال کر آپ کو اجالے میں لے کے آنے کے لیے اللہ نے اپنے حبیب کو مبعوث فرمایا تھا۔ اللہ نے اپنے حبیب کو اس لیے مبعوث فرمایا تھا کہ انسانیت کو اللہ سے وابستہ کرنے کے لیے اللہ کے حبیب کو مبعوث فرمایا تھا۔ میلاد النبی
اس انداز میں منایا جائے کہ دیکھنے والے اغیار کو بھی یہ محسوس ہو کہ میلاد کا پیغام کیا ہے، میلاد کی اہمیت کیا ہے، اور جس کا میلاد منایا جا رہا ہے ان کی شخصیت بلند کیسے ہو، ان کے پیغام کو کیسے بلند کیا جائے، ان کے جھنڈے کو کیسے بلند کیا جائے، انسانی پیغام کے ذریعے، انسانی صلح کے ذریعے، اخلاق کے ذریعے، بیماروں کی تیماری داری کے ذریعے، بے سہاروں کا سہارا بن کر، یتیموں و یسیروں کی کفالت کر یہ پیغام دینا ہوگا کہ میرے نبی، ہمارے نبی یتیم و یسیروں کے مسیحا بن کے آئے تھے، بے سہاروں کا سہارا بن کے آئے تھے، بے سہاروں کی کفالت کے لیے دنیا کو راغب کیا تھا، یتیم و یسیروں کی کفالت کے لیے آپ کو راغب کیا تھا، جو بیمار ہے ان کی شفا کے لیے آپ کو اللہ تعالیٰ منتخب کیا تھا کہ آپ ان کی شفا کا ذریعہ بنے، ان کی مدد کرے۔ آج یہ نہیں ہے کہ آپ کروڑوں روپے خرچہ کریں، بالکل عشق کا تقاضا ہے کہ لکا روحی فدا، لکا مالی فدا، لکا ولدی فدا، کہ میری جان، میرا مال، میری اولاد، ہر چیز قربان ہے اس میلاد پہ اور میلاد بنانے والوں پہ۔ لیکن میلاد کا میسج پازیٹیو میسج ہو، جلسے سیرت النبی کا میسج پازیٹیو میسج ہو، تاکہ آج کی بھٹکتی ہوئی انسانیت میں، بالخصوص یہود و نصارہ کی عالمی سازش کے سامنے آپ کو بھی سوچنا ہوگا، حکمت سے کام کرنا ہوگا۔ جو قوم صرف جذبات کے ذریعے کام کرتی ہے وہ قوم تباہ و تاراج ہو جاتی ہے۔ آج جذبات نہیں بلکہ ہوش اور